ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ ایک اور آیت ہے وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ آج کل کی بات ہے، آج یعنی یہ ٹرینڈ ہے، ایک موضوع ہے۔ اسرائیل نے غزہ فلسطین کے اوپر اٹیک کیا ہے، اور سیم اسی طرح اہل اسلام نے بھی اسرائیل کے اوپر بھی قیامت ڈھا دی ہے۔ یہ ایک موضوع ہے، اس پہ آپ کئی ویڈیو سن چکے ہوں گے، دیکھ چکے ہوں گے، تو مجھے نہیں پتا آپ کیا سوچ رہے ہو کیا نہیں۔ جو لوگ ہمیشہ میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں، میرا خیال ہے بعض لوگ میرے ویڈیوز کا انتظار بھی کرتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ احادیث کی روشنی میں ایک ہی موضوع کو مکمل یعنی اس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کروں، تو امید ہے ماشاءاللہ آپ اس پہ یعنی جو آپ کا ریئیکشن ہوگا مثبت، وہ میرے لیے باعث فخر ہے۔ اور لوگ ویسے سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اس میں دلچسپی بھی ہے۔ اور جو بھی میں ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں، پہلے میں یہ سوچتا تھا کہ ویڈیو مختصر ہو، اب مختصر ظاہر ہے کہ مختصر کچھ باتیں بھی مختصر کرنی پڑتی ہیں، تو کام نہیں چلتا۔ اس لیے کوئی ویڈیو دیکھے یا نہ دیکھے تو بڑی تفصیل سے بات سامنے رکھتا ہوں ایک ہی موضوع کو، تاکہ اس میں بعد میں کوئی شکوک و شبہات نہ رہ جائیں۔ اور بعض لوگ کمنٹ میں سوال جواب کرتے بھی ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ میں نے انشاءاللہ ارادہ کیا ہوا اسی ہفتے میں ایک ویڈیو بناؤ جس میں آپ کے جو سوال ہیں ان کے اوپر گفتگو کرو۔ تو قرآن احادیث کی روشنی میں یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں اس میں اپنا تبصرہ جو ہے، خیال ہے، وہ تو بعد میں شیئر کروں گا آپ سے۔ پہلے یہ چیز جانیں آپ، اسرائیل کیسے بنا، کیسے وجود میں، مقصد کیا ہے، یہودیوں کے بارے میں تھوڑا جانیں، یروشلم، بیت المقدس اور یہ جو مسجد ہے، مسجد اقصی، یہ لوگ چاہتے کیا ہیں اور کیا ہو رہا ہے، تو یہ چیز میں آپ کے سامنے رکھوں، تو پھر آپ بات کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس میں بہت سارے لوگ، یہ بھی میں خود بھی، ظہور مہدی کے بارے میں دلچسپی ظاہر ہے، اہل اسلام کو اپنے مسیحا کے لیے خوشی بھی ہونی چاہیے اور منتظر بھی ہونا چاہیے، کہ میں منتظر بھی ہوں ظہور مہدی ہو جائے، وہ آئیں گے، نظام کو سنبھالیں گے، ہر ایک کے دل میں شاید ہونے چاہیے۔ لیکن اس واقعے کو اگر تھوڑا دیکھیں، ظہور مہدی، یہودی کیا چاہتے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، کہ یہ تیسری جنگ عظیم ہے یا نہیں ہے۔ ویسے میں نے ایک ویڈیو پہلے ریکارڈ کی ہے، وہ میں نے اپلوڈ نہیں کی، وہ بعد میں اپلوڈ کروں گا۔ یاد رہے وہ ویڈیو شاید پھر بے جا ہو جائے، کیونکہ کل وہ میں نے ریکارڈ کی ہے، تو تیسرے دن جا کے شاید وہ اپلوڈ ہو، تو اب وہ موضوع نہیں ہے، تو اس لیے یہ ویڈیو آج ریکارڈ کرو، یہ پہلے ہے شاید آ جائے، جس پہ میں نے ضروری سمجھا۔ وہ محمد بن سلمان اور سعودی عرب کا ظہور مہدی سے کیا واسطہ، یہ سب چیزیں اس میں میں نے وہ باتیں کی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی اپلوڈ کروں گا باہر کیا کل یا اس سے اگلے دن۔ یہ ویڈیو مطلب آپ پہلے دیکھیں گے۔ دیکھیں، یہ جو یہودی ہے، یہ یروشلم پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے، یہ جو ایریا ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیوں سے اسے چھڑایا ہے، یعنی یہودیوں سے پہلے اس کے اوپر عیسائی قبضہ کر چکے تھے، وہ چاہتے تھے۔ پھر بعد میں صلاح الدین ایوبی نے بھی عیسائیوں سے اس کا قبضہ چھڑایا ہے، وہ اسے مقدس سمجھتے تھے اپنے لیے اور قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ پھر اس کے بعد بھی سلطنت عثمانیہ کا جو پھر یعنی بعد میں اس سے پہلے بھی یعنی
برطانیہ چاہتا تھا کہ اس کے اوپر میں قبضہ کروں، اس نے ایک نظام اس کے اوپر سارا کچھ، پھر بعد میں اس نے یہ کیا کہ عربوں کو پہلے تھوڑا تھوڑا مختصر کر کے ٹکڑے بنا دیے، تو اسے پتہ تھا اب ان کی طاقت ٹوٹ گئی ہے، اب اس یعنی ان کے اوپر یہ جو یہودی ہیں یہ مسلط کر دیے عربوں کے اوپر۔ یہ دیکھیں اسرائیل جو ہے اس میں رہنے والے جو یہودی ہے یہ خارجی ہیں، یعنی یہ بیرونی ملک کے رہنے والے ہیں، یہ یہاں کے رہائشی نہیں ہیں، کوئی کہیں سے آ گیا ہے، کوئی کہیں سے اٹھ کے آ گیا ہے، تو یہ لوگ ظاہر ہے ایک بندہ آ جائے تو بڑے مطلب اسے محبت کے ساتھ اور اسے جگہ بھی دیتے ہیں، تعاون بھی کرتے ہیں، ٹھہرنے کے لیے بھی یعنی اچھے طریقے سے استقبال کرتے ہیں، کیونکہ یہودی ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ اس سے پہلے یہودیوں کے لیے کوئی ملک نہیں تھا، کوئی جگہ ان کے لیے نہیں تھی۔ میں نے آیت تلاوت کی ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ اس حملے کے بارے میں بھی بات میں کرتا ہوں۔ آپ کہیں گے کہ بات شروع کی، اب وہاں پہ آپ کو چھوڑ کے کہیں اور چلے گا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی جب یہ یہودی یعنی خلط ملت ہو گئے، دور جا کے پہلے تو ختم ہو گئے، ان کے نام ہر جگہ سے مٹ گئے، اور پھر جیسے ہٹلر نے یہ سب کچھ کیا باہر کیف، یہ چیزیں میں یوٹیوب پہ نہیں ڈسکس کرنا چاہتا، ظاہر ہے، تو یہ ادھر بھٹکتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی ہے۔ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ، یعنی ضربت علیہم الذلۃ، ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی ہے۔ اینما ثقفوا، جہاں پہ جا کر رہے سے ہیں، مگر الا بحبل من اللہ، آپ کہیں مطلب جگہ نہیں پائیں گے الا بحبل من اللہ، یا اللہ کا سہارا مل جائے، یعنی اللہ کی پناہ مل جائے آپ کو، یا تو پھر وحبل من الناس، لوگ آپ کا سہارا بنے، لوگ آپ کو پناہ دے، ایک چیز ہے۔ تو یعنی آپ کہیں اکٹھے نہیں ہو پائیں گے، آپ کو جگہ کہیں نہیں ملے گی، ٹھکانہ۔ تو اس سے یہ جب یہ الگ ہوئے یہودی، تو یہ کہیں اکٹھے نہیں ہوئے، حالانکہ یہ مدینہ میں بھی اس لیے تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی وہ واقعہ مشہور ہے، تو برکہ وہاں پر اکٹھا نہیں ہو سکے، تو یہ کہیں اکٹھے نہیں ہوئے۔ جب یہ بنی اسرائیل یعنی یہاں کے جو اللہ تعالیٰ انہیں فرما رہے ہیں کہ آپ کو ہم الگ کریں، ذلت رسوائی آپ کے مقدر کر رہے ہیں، آپ کہیں اکٹھے نہیں ہو پائیں گے، تو یہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے، کبھی کوئی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہ چیز تھی، اکٹھے نہیں ہو سکے۔ تو کہیں پر بھی اب آگے ہے اللہ تعالیٰ یا تو اس میں ہے کہ الا بحبل من اللہ، کہ اللہ کو مان لیں، ایمان لے آئیں، تو پھر سہارا مل جائے گا، نہیں تو لوگ آپ کو پناہ دیں، کوئی بندہ آپ کو پناہ دیتے اپنے ملک میں جگہ دے دے، یعنی لوگ آپ کو سہارا دے دیں۔ تو پھر آگے آیت ہے، یعنی یہ تو یعنی وہ آیت ہے بنی اسرائیل سورہ آل عمران میں، آل عمران میں یہ ہے ضربت علیہم الذلۃ، تو آگے ہے بنی اسرائیل میں، اسی بنی اسرائیل کے بارے میں ہے آیت ذہن میں نہیں آئی۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو کہہ دیا ہے کہ رہو زمین میں جہاں کہیں بھی، تو یعنی ادھر ادھر بھٹکتے جیسے بھی، تو یہ رہ رہے تھے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آخرت کا وعدہ آئے گا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم آپ کو جمع کر دیں گے، لے آئیں گے، ایک جگہ پر جمع کر دیں گے۔ یعنی یہ اس پہ علماء لکھتے ہیں مفسرین کہ یہ قیامت کی طرف ہے، جب قیامت کے قریب ہم آپ کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیں گے، پھر آپ جب ہمارے یعنی وعدے کا وقت آئے گا، آخرت کا جو وعدہ آئے گا، تو ہم آپ کو اکٹھا کر دیں گے۔ پہلے کیا ہے کہ در بدر ٹھوکرے کھائیں گے، کہیں نہیں، کوئی آپ کو یا تو پھر ایمان لے آئے کہ اللہ آپ کو یعنی جگہ دے دے، نہیں تو لوگ آپ کو کوئی پناہ دے دے۔ اب آخرت کے موقع پر بھی یعنی آخری زمانے میں تو یہ لوگ کہیں ٹھکانا نہیں پا رہے تھے، جیسے ہٹلر نے ان کو ختم کر دیا، دوسرے اس طریقے سے مار کھاتے آئے،
اور یہ سب کچھ ہوتا رہا. اب آخر میں آ کے برطانیہ کے مرہون منت اس نے یعنی ان کو جگہ دے دی کہیں پہ اور رہیں یہاں پر. وہ بھی آج تک ان کی منت تو ہے. یہ تو الگ ایک بات ہے کہ یہ تھوڑا شرارتی ہیں تو یہ ان کی بھی تو نہیں مانتے, یہ آپس میں بھی راضی تو نہیں ہے, پھر بھی تو اس نے یہاں ان کو ٹھکانہ بنا کر دی تو یہاں پر رہے. اب وجئنا بکم لفیفا ایک جگہ جب قیامت کا جو وعدہ آئے گا تو پھر اس سے یہ بھی ثابت ہے کہ اب قیامت قریب ہے, کیونکہ یہ یہودی اکٹھے ہو گئے ایک ہی ملک میں ایک ہی جگہ پہ. ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا تاریخ میں یہ لوگ اکٹھے ہوں. اب آ گئے یعنی یہ خارجی میں جیسے کہا کہ یہ بیرون ملک کوئی برطانیہ سے آ گیا, کوئی امریکہ سے آ گیا, کوئی کینیڈا سے اٹھ کے آ گیا, کوئی عرب سے اٹھ کے آ گیا, کوئی ان کا اپنی قومی زبان ایک نہیں ہے, کوئی مختلف, کوئی گورا ہے, کوئی کہاں سے. یہودی جہاں پہ بھی آ کے یہاں پہ آباد ہوئے, یہاں اکٹھا ہوئے, برطانیہ نے یعنی الا بحبل من الناس, کوئی لوگ آپ کو ٹھکانہ دے دیں کہ آپ کے اوپر یعنی رحم کریں, ترس کھائیں, تو پھر برطانیہ نے ترس کھا کے ان کو جگہ دے دی ہے, اسرائیل بنا کر ایک خطہ, ایک ٹکڑا دے دیا ہے. اب یہاں سے ان کی شرارتیں ابھر رہی ہیں. اچھا, تو اب قرب قیامت ظاہر ہے قرآن مجید میں جو ہے, تو یہ اکٹھے بھی ہو گئے, ایک ملک بھی انہوں نے حاصل کر لیا ہے. اب ان کی اتنی طاقت نہیں ہے, یہ پھر بھی یہاں پہ کچھ نہیں کر سکیں گے. اب میں آتا ہوں آج کے اس موضوع کے اوپر جو حملہ ہوا ہے. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں اب یہ تیسری جنگ عظیم ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ جو یوکرین اور یعنی یورپین اور رشین لوگوں کو جو آپس میں یہ جو ٹکراؤ ہے, وہاں اسٹیڈیم چینج کریں گے, اس جگہ پہ آ جائیں گے مشرق وسطیٰ میں. لیکن یاد رہے یہ مشرق وسطیٰ میں آ تو گئے, یہ سٹارٹنگ ہے, بٹن ڈال دے گا, لیکن تیسری جنگ عظیم یہ نہیں ہے. یہ جنگ چھوٹے موٹے یہ چھوڑ دیں گے, یہ یہاں سے ختم ہو جائے گا. یہ ابتدا ضرور ہے, لیکن جو تیسری جنگ عظیم ہے وہ اہل اسلام میں نہیں, بڑے ٹکر والے لوگ بڑھیں گے, اس میں لڑیں گے. یہ نہیں, یہ تو ایک وقتی طور پہ جذبہ ہے, اور یہ سب کچھ جذبات ہیں. جب یہ ختم ہو جائیں گے تو یہ بھی آرام کر جائیں گے, وہ بھی, جو کوئی اتنی بڑی نہیں ہے. یہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں تو ظاہر ہے بڑی ہے. اس کو جو اہل اسلام میں بار بار جو سٹیٹس لگا رہے ہیں, ایک ٹرینڈ بنا رہے ہیں شکرانے کے طور پہ, یہ سب کچھ ٹھیک ہے, خوشی ہونی چاہیے. لیکن ایک بات یہ ہے, یہ جو ابھی ان کے ٹکر کے جو لوگ ہیں جو لڑ رہے ہیں, ان کے مطابق یعنی اتنا بڑا حملہ پہلے کبھی نہیں ہوا اس تاریخ میں, یعنی آج ہی یہ جو کچھ ہوا ہے زیادہ ہے, تو اس لیے یہ بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی ہیں. تو وغیرہ یہ کوئی وہ نہیں ہے, نہ تو کوئی بڑی جنگ ہے, نہ اسے جنگ چھڑ جائے گی, نہ یہ آگ بھڑکے گی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب یہاں بٹن ہے, اب سٹارٹ ہو گئی. ایسا نہیں ہے, یہ آگ یہاں پر ٹھنڈی ہو جائے, یہ یعنی یہ جو جنگ ہے یہ ٹھنڈی ہو جائے, یہ چیز ہے. تو یہاں یہ تو آنکھ مچولی جنگ میں یہ تو کرتے رہیں گے, کبھی وہ شرارتیں, اور ظاہر ہے ان کا ڈرانا بھی ہے, دفاعی معاملات ہیں وہ بھی, یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے, ایسا ہوتا رہے گا. پر یہ بڑی اس میں وہ نہیں ہوگا. لیکن یہ بٹن ہے, اس کو تھوڑا یہاں سے بھی شفٹ کریں گے مشرق اس میں شام میں, سیریا میں. اصل پوائنٹ ان کا سیریا ہے. اب اس کے بہانہ بنا کے, بہانہ کیسے بنائیں گے؟ اب آپ نے دیکھا نہیں ہے, یہاں میں آپ کو پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں. اصل ہوا کیا ہے, ان لوگوں نے جب اسرائیل کے اوپر کیا تو جوابی وار میں پتہ نہیں آپ کو بڑے تباہ, انہوں نے غزہ کو ختم کر دیا. یقین جانے جو باقی ہے یہ نہیں چھوڑیں گا یہودی, تو یہ بڑے پیمانے پہ تباہی کریں گے, اور کر بھی رہے. کیونکہ میں اور آپ وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, ظاہر ہے جب میں یہ جو ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, میرے اس ویڈیو کو گورے نہیں دیکھیں گے, میرے اس ویڈیو کو عربک لوگ نہیں دیکھیں گے. آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ میں اردو میں بات کر رہا ہوں, آپ اردو سنتے ہیں, تو آپ تک مجھے نہیں پتا, مجھے کیسے پتا چلا ہے کہ بھیا میری ویڈیو آپ تک پہنچے. لیکن پھر بھی یہ یوٹیوب کے ایک اصول ہے, جو چیز آپ دیکھتے ہیں آپ وہی چیز آپ کے سامنے لا کھڑا کرتے ہیں. آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو یہی سب کچھ ہے. اب جو اہل اسلام ہیں جو سٹیٹس وغیرہ لگا رہے ہیں یوٹیوب پہ, اور اس کو ٹرینڈ بنا رہے ہیں, اور ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں, اور جو کچھ ان کے اوپر ہو رہا ہے اور خوش ہو رہے ہیں, یہ سب کچھ یہ ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں. اس کا جو دوسرا رخ ہے وہ آپ نہیں دیکھ رہے, وہ تو اسرائیل میں چل رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہم نے غزہ کو ختم کر دیا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. ان کے جذبات تو آپ نے دیکھے نہیں. الجزیرہ دیکھ رہے ہیں, دوسرے ٹی وی دیکھ لیں, تو انہوں نے بڑی پیمانے پر یعنی یہ جو تباہی ہے کچھ زیادہ ہے, یہ بات مان لیں. آپ شاید جذبات میں کچھ اور کہیں گے, آپ کہیں گے یار آپ حمایت کر رہے ہیں, نہیں. اب آئیں تو آگے ہوگا کیا؟ یہ تو سب کچھ ہوا, یہ لوگ ظاہر ہے باتیں تو ہوتے رہیں گے. اب ادارہ ہے, ہر ادارہ چاہتا ہے کہ
میں اپنے کام کو ہمیشہ جاری رکھوں. تو یہ لوگ بھی جاری رکھیں گے لڑنے میں یہ کام کو تھوڑا بہت. یہ بالکل خاموشی نہیں، کیونکہ ان کا کام بھی ایسے ہی چلنا ہے اور وہ بھی نہیں چھوڑیں گے، ظاہر ہے. اب وہ لبنان کا جو ایریا ہے اسے بھی ٹارگٹ کریں گے، اسے بھی نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ حزب اللہ وہاں پر وہ بھی ظاہر انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، تو یہ لوگ حرکت کریں گے، وہاں پر بھی ٹکر لیں گے. ان کے پاس بہانہ ہے. یعنی میں کہہ رہا تھا آپ ایک ویڈیوز جو دیکھ رہے ہیں، اب اقوام متحدہ میں ہم اپنا دفاع بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ کہیں گے دیکھیں نا اب ویڈیوز وائرل ہیں، ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے. اب امریکہ آپ نہیں دیکھ، وہاں کے صحافی چیخ رہے ہیں، آپ واشنگٹن نیوز دیکھ لیں، نیو یارک ٹائمز دیکھ لیں، دوسرے اس پہ سوشل میڈیا پہ ان کے آپ چینل دیکھیں تو بڑے چیخ و چلا رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ظلم ہوا ہے، یہ ناانصافی برداشت نہیں کریں گے، تو یہ ظلم ہے، ہم مذمت کرتے ہیں. وہ تو چیخ چلا رہے ہیں. کیوں؟ انہیں درد ضرور ہے، مگر اب ہم بہانہ نہیں بنا سکیں گے، کیونکہ ہم وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جو ہم ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. وہ تو یہ دکھیں گے نا، وہ اپنی مرضی سے تھوڑی دکھیں گے. اب ان کے پاس بہانہ ہے، اب وہ لبنان کو بھی ٹارگٹ کریں گے، نشانہ کریں گے، اور شام کو بھی، اور اسی طرح بڑے ان کے ارد گرد کے جو ایریا ہیں، اور غزہ کو تو وہ معاف کریں گے نہیں. اور ہو رہا ہے ایسے بڑی پیمانے پہ تباہی آپ نے دیکھا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جب ہم نے یہ سب کچھ کیا نا، اب اس کے بعد ہم نے سمجھا ان کے اوپر سختہ طاری ہو گئی یہودیوں کے اوپر. اب وہ خاموش ہو گئے. ضرور ہے ان کے اوپر دل نہیں ہے اور ڈرتا ہے، ان کے دل میں ڈر ہے، باطل کے دل میں خوف بھی ہے، اور یہ سب کچھ ہے، میں مانتا ہوں. مگر یاد رہے اب یہودی تیاری کریں گے. اب وہ تیاری کرنے میں مصروف ہوں گے، میں اور آپ نظمیں تیار کرنے میں لگ جائیں گے. آپ ظاہر ہے اب فلسطین کے ساتھ ہم یہ کریں گے، بڑے نظمیں، اور یوٹیوبر ہوگا وہ اس ٹرینڈ کو فالو، وہ ہیش ٹیگ لگائے گا، اور جو سیاسی ہیں وہ اپنے پیج کے اوپر، اپنے سوشل میڈیا جو ان کے پلیٹ فارم ہیں ان کے اوپر مذمتی بیان دے دیں گے، اچھے اچھے الفاظ کا انتخاب کریں گے، چناؤ کریں گے، ہم واہ واہ کہیں گے. اب میں اور آپ جیسے بیٹھے ہیں، ہم اب دیکھیں گے مولانا فضل الرحمان کیا، ہم اس چیز پہ اب فوکس کریں گے. اس بارے میں مولانا فضل الرحمان کا بیان کیسا ہوگا، میاں نواز شریف صاحب آپ کیا کہیں گے، عمران خان صاحب پتہ نہیں جیل میں وہ بیٹھ کے وہ اس بارے میں کیا رویہ وہ پیش کریں گے، اب پی ٹی آئی کا موقف اس میں کیا ہے. تو اب میں اور آپ اس چیز پہ دھیان کر رہے ہیں. جو شعراء ہیں وہ آپ الفاظ مصروف ہیں کہ الفاظوں کا چناؤ کر رہے ہیں، ہم نظم کیسے تیار کریں. اور جو صحافی ہیں وہ بھی سٹوری بنا رہے ہیں کہ کس طرح ایک سٹوری بنا کے اس کو پروڈیوس کر کے لوگوں کے سامنے کیا جائے کہ لوگ کہیں واقعات الفاظ تو اچھے ہیں، حقیقت آپ نے بیان کر دی ہے. یوٹیوبر جو ہیں اب وہ ہیش ٹیگ کی ورڈ سرچ کر رہے ہیں. جو ولاگر ہیں وہ اس موضوع کو دیکھ رہے ہیں کتنے ویوز آ رہے ہیں، لوگوں کو کتنے لوگ ہیں جن کے چینل گرو ہو گئے، ڈرنکنگ پہ مطلب ان کے ویڈیوز ہیں، ویوز بڑے زیادہ ہیں اور چینل گرو ہو رہے ہیں، سبسکرائب مل رہے ہیں انہیں، وہ اس چیز کو دیکھیں گے. بلاگر ہیں، جتنے یوٹیوبر ہیں، بلاگر ہیں، تو اس چیز پہ وہ فوکس کریں گے. میرا اور آپ کا جو ہے اب نیکسٹ کام یہی رہ گیا ہے، وہ تیاری کریں گے، اب ہم ادھر لگ جائیں گے. اس بڑی تباہی میں بہت کچھ ہو جائے گا اس کے پیچھے. میں یقیناً میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، آپ سے حقیقت بیان کر رہا ہوں، آپ اسے تسلیم کریں یا نہ کریں. یہودی اکٹھے ہو گئے، وَجِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، یہ اپنے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے. قیامت قریب ہے، مگر یہ وار جو ہے یہ مہدی کی جنگ نہیں ہے، یاد رہے، یہ وہ جنگ نہیں ہے. اس کو یہاں سے بھی شفٹ کریں گے، شام تک لے آئیں گے. تو یہ بٹن ضرور ہے. میرے کہنے کا مقصد، ویڈیو کو خلاصہ یہ ہے، تو یہ بات ٹھنڈی ہو جائے گی. یہ جنگ بڑی یعنی یہ سرد جنگ نہیں ہے، تیسرے جنگ نہیں ہے. بٹن ضرور ہے، حصہ ضرور ہے، شاخ ضرور ہے، یہاں سے بات چلے گی، مگر یہ جنگ تھم جائے گی اور یہاں شام میں شفٹ کریں گے. ہوگا ایسے. اور میں نے اس جنگ سے ایک دن پہلے میں نے ویڈیو ریکارڈ کی ہے جس میں نے کہا ایسا بہت کچھ ہونے والا ہے بہت جلد، ایک ہفتے میں. تو ویڈیو آپ دیکھ لیجئے. تو بڑے لوگوں نے مجھے کمنٹ بھی کیا ہے واٹس ایپ، وحید بھائی آپ جو بات کرتے ہیں ویسے بات بالکل سیم ٹو سیم وہی بات سامنے آ گئی، اور ایسا ہوا ہے، یہ سب کچھ ہوا ہے، اسٹیڈیم چینج کر کے وہ یہاں پر آ گئے. یعنی خیر وہ تو یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ وہ تو میں پچھلی ویڈیو کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بات سچی ہوئی، یعنی ایک دن پہلے میں نے پیشن گوئی کی کہ ایسا ہونے جا رہا ہے، یہ بہت کچھ ہوگا. مگر آپ لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں جو بات کر رہا ہوں شاید 100% درست ہو، یہ ہرگز نہیں ہے. تو واللہ عالم میرے پاس کوئی علم کا یعنی علم وہ نہیں ہے، اتفاقاً ایسے ہو گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے اب جو بات کہوں میں اس پہ آپ 100% یقین کریں اور 100% ایسے ہو جائے، بس اتفاقاً ایسی شاید بات بن گئی ہے.
اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے جو پہ میں کہہ رہا ہوں وہ 100% ایسے ہو، اس میں ریئلٹی ہو اور 100% میں یعنی اتھینٹک بات کروں، ایسا نہیں ہے تو بات بن جاتی ہے، اور یہ میں ہرگز نہیں سوچ رہا، اور میری بات سے آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، آپ کو حق حاصل ہے، ہو سکتا ہے یہ میں نے آپ سے اپنے ایک خیال جو وہم ہے جو سوچ ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کی ہے، شاید ایسا نہ ہو، آپ کچھ اور سوچ رہے ہو، یہ بھی ممکن ہے میرے الفاظ میرا خیال غلط ہو، آپ صحیح سوچ رہے ہو، تو یہ چیز ہرگز نہیں ہے، آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، تو اس لیے نیچے کمنٹ بھی ہے، تو آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، مجھے واٹس ایپ بھی نمبر بھی دیکھ رہے ہیں آپ، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اس حوالے سے مزید ظہور مہدی کے بارے میں وہ ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گا، تو دیکھتے رہیے گا، اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجیے گا، ممکن ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کریں، انشاءاللہ پھر نیکسٹ کل ولاگ میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔